یہ نیوز 24/7 اردو کا پوڈ کاسٹ ہے۔ عادل عزیز خانزادہ کا سلام قبول کیجیے۔ اس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے موسم کی، بلوچستان کے موسم کی اور پنجاب کے پی کے اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر اور جو ہمارے اسٹریم نارتھ ایریاز ہیں، اگر بات کریں گلگت بلتستان کی، جی بی کی، وہاں کی بھی بات کریں گے، کیونکہ ایک بہت ہی طاقتور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے آلموسٹ، اور اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے علاقے، کہہ سکتے ہیں ہم کہ کراچی سے خیبر تک بارشیں ہی بارشیں ہیں ایک لمبے پیریڈ کے لیے۔ اب یہ لمبے پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک پاکستان کے بہت سے علاقوں میں اچھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، باشمول کراچی۔ کراچی سے ہی شروع کریں گے اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ جو اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کریں گے کل کے لائیو سیشن کے بعد سے لے کر اب تک جو اپڈیٹس ہوئی ہیں اور جو نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے موسم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ جانتے ہی ہوں گے، ہم نے اپڈیٹ کیا تھا دن میں کہ گزشتہ رات بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر کافی شدید گرج چمک کے مناظر دیکھے گئے، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ اب بھی اطلاعات مل رہی ہیں بلوچستان کے بہت سے علاقوں سے بارش کی۔ اس کے علاوہ کراچی کے قریب نوری آباد M9 موٹر وے کی اگر بات کریں تو وہاں دوپہر کے وقت ہمیں بارش کی اطلاعات ملی۔ مگر آج جمعرات کے روز کراچی کے کون سے علاقوں میں بارش کے اچھے امکانات ہوں گے، کراچی میں اوور آل آج جمعرات کو بارش کے کتنے چانسز ہیں، کس وقت بارش ہو سکتی ہے اور کتنی بارش ہو سکتی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں، سب وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے بارش سے متعلق جب سے پیش گوئی کی گئی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے، ایک تو وہ متاثر کر رہا ہے، دوسری ایک بنیادی وجہ جو بارشوں کی ہوگی وہ ایک سرکولیشن ہے جو کہ سینٹرل آف دا عربین سی میں جس کی فارمیشن ہوئی ہے۔ یہ ایک سائیکلونک سرکولیشن ہے، اگرچہ سمندری طوفان نہیں ہے لیکن ایک سائیکلونک سرکولیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اور اس کی وجہ سے ایک کلاؤڈ ماس بن جاتا ہے سمندر کے اندر، جن کو ہم ہائی لیول کلاؤڈز کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں کافی ہیوی رین ایٹ دا ٹائم کسی ایک علاقے میں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مانسون کے ایک اسپیل کے اندر عید الاضحیٰ کے دوران کراچی میں گزشتہ سال 2022 میں ہمیں کافی ہیوی رین فال دیکھنے کو ملی تھی، وہ بھی اسی طرح کی ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی۔ جب عربین سی کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو پھر عام طور پر بارشیں توقع سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کراچی میں کل جمعرات کو بارش کے امکانات ہیں، لیکن کل بوندا باندی، مٹی کا طوفان آ سکتا ہے، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں چند ایک مقامات پر، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل جمعرات کو جو زیادہ چانسز ہوں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے چانسز دوپہر 2 بجے کے بعد سے شروع ہوں گے۔ دوپہر 2 بجے سے کے بعد سے لے کر ٹل 8 PM یعنی رات 8 بجے تک یہ صورتحال رہے گی۔ آفٹر دیٹ بھی صورتحال بڑی چینج ہوتی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اس فیز کے اندر انٹر ہوں گے جب یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کراچی کے قریب آ جائے گا، اور جمعے کے دن ہم توقع کر سکتے ہیں کہ دوپہر 12 بجے کے بعد سے، صبح 11 بجے اور دوپہر 12 بجے کے بعد سے کراچی کے قریب گرج چمک کے بادل بننے کا عمل شروع ہوگا، جو کہ رات دیر تک جاری رہے گا۔ اس دوران کراچی کے بہت سے علاقوں میں ہلکی سے درمیانی، معتدل اور بہت سے علاقے ایسے بھی ہوں گے جہاں پر شدید قسم کی یا تیز قسم کی بارش بھی کچھ وقت کے لیے ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ لائٹنگ اسٹرائکس زیادہ ہوں گی، موسم سازگار ہے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ اولے بھی پڑیں گے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویسٹرن ڈسٹربنس کی ٹائمنگ ایسی ہیں کہ ایک وقت ظاہر ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہے، دوسری طرف ٹیمپریچر کم ہوں گے، تو پھر اس طرح کی صورتحال میں اولے پڑنے کے یعنی یالہ باری کے جو امکانات ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے کافی اچھے امکانات ہوں گے۔ یہ اگلے 2 دن کی، آج کی اور کل کی سچویشن کراچی کے لیے ہے، بٹ ناٹ اونلی فار 2 days۔ میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کلیئر بتا دوں، اور کل بھی میں نے یہ لائیو سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ
ایک ہفتے تک اس طرح کی ایکٹیویٹی رہے گی، کیونکہ ایک بہت ہی پری لانگ ویسٹرن ڈسٹربینس پاکستان کو پینیٹریٹ کر رہا ہے، پاکستان میں بارشوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے جو صوبہ سندھ کے بہت سے علاقے ہیں، شمال مشرقی علاقے ہیں، زیری سندھ کے بہت سے ایسے علاقے ہیں، وہاں پر کافی ہیوی رین فال بھی ہو سکتی ہے۔ آج بھی جس طرح ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کراچی کے مضافاتی علاقوں سے بارش کی اطلاعات ملی، سکھر سے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں جیپک آباد، وہاں سے بھی بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ آنے والے دن جو ہیں ٹل 5 مئی تک یہ صورتحال رہے گی۔ صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آن اینڈ آف کہیں ہلکی بارش ہوگی، کہیں تیز بارش ہوگی، کہیں درمیانی بارش ہوگی۔ کراچی میں بھی اسی طرح کی صورتحال ٹل 5 مئی تک رہ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان اس سے کافی حد تک متاثر رہے گا۔ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے ہوں یا شمال مغربی علاقے ہوں، وہاں پر ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فالز ہو سکتی ہیں، اولے پڑ سکتے ہیں، شدید موسمی صورتحال ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے چند روز کے اندر۔ تو وہاں جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ان کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پہلے بھی ابھی حال ہی میں جو ویسٹرن ڈسٹربینس آئے تھے ان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ایک بار پھر میسو ڈسٹرکشن ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اچھا، پنجاب کی اگر بات کر لیں تو جنوبی پنجاب کے وسطی میدانی علاقوں کی اگر بات کریں تو وہاں بھی اگلے 3 سے 4 روز یا اگلے ایک ہفتے کے اندر ہمیں اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ بہت سے علاقوں میں اچھی بارش کی اور ژالہ باری کی توقع ہے اور بہت اچھی بارش ہو سکتی ہے، تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اسی طرح سے KPK کے بہت سے علاقوں میں کافی ہیوی رین فال اور کافی اسٹریم لیول کے ویدر ایونٹس کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ویسٹرن ڈسٹربینس ہے اس کا کافی اثر KPK کے بہت سے اضلاع پر ہوگا۔ اور اس دوران جو ہمارے اسٹریم نارتھ ایریاز ہیں، چارسدہ ریجن کی اگر بات کر لیں یا پھر اگر ہم سوات ریجن کی بات کر لیں تو وہاں پر ہمیں کافی ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فالز دیکھنے کو مل سکتی ہیں ان بٹوین دیز کمنگ ڈیز۔ تو وہاں جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں ہمیں اور وہاں سے جن لوگوں کا تعلق ہے تو ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ فی الفور انتظامات کریں۔ ہم نے عید کے دنوں میں یا عید سے قبل رمضان کے آخری دنوں میں وہاں پر کافی تباہی دیکھی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہوئے ہیں، برفانی تودے گرے ہیں، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، پھر سیلابی صورتحال بھی ایک بار دیکھنے کو ملی ہے۔ تو اب دوبارہ سے اگر اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو کافی وہاں پر حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے 4 صوبوں کا آپ کو ایک اوور ویو بتا دیا ہے، کراچی کا بھی ذکر کر دیا اس میں۔ GB کے اندر یعنی گلگت بلتستان جو ہے وہاں پر بھی کافی ہیوی ویدر ایونٹس ہمیں اگلے ایک ہفتے کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی ہیوی وہاں پر بارش جو ہے وہ توقع اس کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر یہ آنے والے دن بتائیں گے کس طرح سے موسم میں مزید چینجز آئیں گی، اس کے حوالے سے پھر ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ موونگ ٹو کراچی، یعنی کراچی کی طرف موو ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، ایون ہم نے بھی مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جب یہ خبر ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو سمندر میں طغیانی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں یہ کوئی سمندری طوفان نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی یا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اسٹل اس کی وجہ سے چند ایک مقامات پر طوفانی بارش ہو جاتی ہے اور ہوتی رہی ہے، پہلے ماضی میں بھی ایسے ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ جو میس بنا ہوا ہے یہ کراچی کے قریب جب اس کی حرکت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ کراچی پر اس کے اثرات بھی آئیں گے، اور جو کراچی کے ہمارے جنوبی علاقے ہیں وہ اس سے کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں، باشمول ڈیفنس، کلفٹن اور ہمارے جو کرنگی لانڈی کے علاقے ہیں یہ کافی متاثر ہوں گے۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارا جو کراچی کا جو شمالی حصہ ہے وہاں پر بھی ہمیں کچھ ان ایکسپیکٹڈ صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پورنگی ٹاؤن ہے، سرجانی ٹاؤن ہے، فیڈل بی ایریا ہے، اسی طرح سے جو نارتھ ایسٹ کے علاقے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے قریب کے ایریاز ہیں، وہاں پر بھی کچھ وقت کے لیے تیز بارش ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
کل کے حوالے سے چانسز کہہ سکتے ہیں، اگر آپ چانسز پرسنٹیج میں پوچھنا چاہیں تو 30% چانس کل کے ہیں دوپہر کے کچھ علاقوں میں بارش کے، جبکہ تقریباً 50-80% چانسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کراچی میں اچھی بارش کے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں مجموعی طور پر ایک اندازے کے مطابق ظاہر ہے کہ اس میں ان یوزول اور ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز کو شامل نہیں کر رہا میں، لیکن ایک رف آئیڈیا دینا چاہوں گا کہ کراچی میں اپ ٹو 50 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے اس اسپیل کے اندر آنے والے دنوں میں، بٹ اس 50 ملی میٹر کے اندر میں نے ان ایکسپیکٹڈ ان یوزول ایکٹیویٹیز کو شامل نہیں کیا ہے، یاد رہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں شدید قسم کی بارش ہوتی ہے، کسی علاقے میں توقع سے زائد بارش ہوتی ہے، تو پھر اس کی مقدار، اس کی کیلکولیشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بہت بہت آسان کر کے اس پوڈ کاسٹ میں سمجھائی ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، بٹ اسٹل کراچی والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ بارش کا سنتے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ اور ان یوزول ایکٹیویٹی کی وجہ سے، لیکن پورے شہر میں کوئی ایک طرح کی بارش نہیں ہوگی۔ یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سمندر میں جو سرکولیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے ویسٹرن ایریاز ہیں، کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے، وہاں پر کچھ ہمیں اسٹرانگ قسم کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی بادلوں کی۔ کل دوپہر کے بعد سے یعنی 12 بجے کے بعد سے ہی بادلوں کے بننے کا عمل شروع ہوگا۔ وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ، اور وی ول ٹرائی کہ ہم آپ کو شارٹس کے ذریعے بھی اپڈیٹس پہنچاتے رہیں۔ یوٹیوب شارٹس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تاکہ آپ مسلسل آگاہ رہیں ساری صورتحال کے حوالے سے، اور کہیں پر بھی ایسا موقع آتا ہے جہاں پر کوئی خطرے کی بات ہے، کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ہم لائیو آ کے اسی وقت آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو یہ صورتحال رہے گی بلوچستان، سندھ باشمول کراچی، ٹھٹھا، بدین، کیٹی بندر، یہاں پر بھی کافی ہیوی رین فال ہو سکتی ہے، اینڈ پنجاب کے بہت سے علاقوں اور کے پی کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جی بی کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو ٹل 5 مئی آپ سب لوگ انجوائے بھی کریں بارشوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان یوزول ایکٹیویٹی ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہمیں اس طرح کے جو سیزن سے آؤٹ بالکل جو سسٹم ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور وہ بارشوں کا باعث بن رہے ہیں۔ سو وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ آن دس، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیوز 24/7 اردو کے پوڈ کاسٹ کو پسند کرتے ہیں تو کامنٹ کر کے نیچے کامنٹ سیکشن موجود ہے، ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگتا ہے۔ یہ ایک آڈیو سلسلہ ہے جو ریڈیو جرنلزم کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے، اور ایک نئے فیچر، یوٹیوب کے ایک نئے فیچر کو ایک بہتر انداز سے پریزنٹ کرنے اور آپ تک انفارمیشن، خبروں کے تبادلے کو بہتر انداز سے جاری رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو یقیناً آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ مجھے عادل عزیز خانزادہ کو کراچی اسٹیشن سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ اینڈ شب بخیر۔